ایک جنگل میں الو اور چڑیا رہتے تھے۔ وہ دونوں پکے دوست تھے۔ ان دونوں کا گھونسلہ آمنے سامنے پیڑوں پر تھا، اسی لیے پاس رہنے کے کارن وہ دونوں بہت اچھے دوست بن گئے تھے۔ وہ دونوں گھنٹوں گھنٹوں اپنے پیڑوں پر بیٹھ کے باتیں کیا کرتے تھے۔ کچھ دنوں تک سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ ایک دن ہمیشہ کی طرح دونوں اپنے اپنے گھونسلے پر بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ تبھی چڑیا کے پیڑ کے نیچے ایک بکری کھڑی ہو جاتی ہے۔ چڑیا اور الو اس بکری کو کوئی مسافر سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن کچھ دن بیتنے کے بعد بھی وہ بکری وہاں سے نہیں جاتی تو وہ دونوں اس کے پاس جاتے ہیں۔ بکری بہن، کیا تم کوئی مسافر ہو یا پھر اس جنگل میں رہنے آئی ہو؟ میں کوئی مسافر نہیں ہوں اور نہ ہی اپنا جنگل چھوڑ کر یہاں رہنے چاہتی ہوں۔ تو اتنے دنوں سے تم اس پیڑ کے نیچے کیوں بیٹھی ہو؟ نہ کہیں جاتی ہو اور نہ ہی کچھ کھاتی ہو۔ کیا تم بیمار ہو؟ ہاں، میں بہت بیمار ہوں۔ کچھ دنوں پہلے آئے طوفان میں میرا سارا کھانا خراب ہو گیا۔ بکری کی بات سن کر چڑیا کو اس کے اوپر دیا آ جاتی ہے۔ بکری بہن، تم چنتا مت کرو، آج سے میں تمہارے لیے کھانا لاؤں گی۔ چڑیا کی بات سن کر الو حیران ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ دونوں اپنے اپنے پیڑوں پر جا کر بیٹھتے ہیں، تب الو دبی آواز میں چڑیا سے پوچھتا ہے، تم نے اس بکری سے ایسا کیوں کہا کہ آج کے بعد تم اس کے لیے کھانا لاؤ گی؟ اس بکری کی طبیعت بہت خراب ہے، اسی لیے اس کی مدد کرنے کے لیے میں نے ایسا کہا۔ کچھ سمے بعد جب وہ ٹھیک ہو جائے گی تو وہ خود اپنا کھانا تلاش لے گی۔ ایسا کہہ کر چڑیا وہاں سے اڑ جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی چونچ میں گھاس کے کچھ ٹکڑے دبا کر لاتی ہے۔ تھوڑی سی گھاس دیکھ کر الو اس چڑیا سے کہتا ہے، اتنی بڑی بکری کے لیے تم اتنی سی گھاس لے کر آئی ہو؟ اتنے میں اس بکری کا کچھ نہیں ہوگا۔ میں جانتی ہوں اتنے گھاس سے بکری کا پیٹ نہیں بھرے گا، لیکن میں اس بیمار بکری کے لیے جتنا کر سکتی ہوں اتنا تو کر رہی ہوں نا۔ چڑیا کی بات سن کر الو کو اپنے اوپر شرم آتی ہے۔ وہ چڑیا سے معافی مانگ کر واپس اپنے گھونسلے میں جاتا ہے۔ اسی طرح ہر دن وہ چڑیا بکری کے لیے تھوڑی تھوڑی گھاس لے کر آتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بہت دن بیت جاتے ہیں، لیکن ابھی بھی بکری کی صحت میں کوئی سدھار نہیں آتا۔ یہ دیکھ کر چڑیا بہت اداس ہو جاتی ہے۔ بکری کی طبیعت تو ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، اب میں کیا کروں؟ اپنی دوست کو اس طرح پریشان دیکھ کر الو کو بہت برا لگتا اور وہ چڑیا کی محنت اور نیک دلی سے پربھاوت ہو کر وہ بھی اس چڑیا کی مدد کرنے لگتا ہے، اور وہ دونوں ایسے ہی مدد کرتے کرتے ان کے پاس خوب ساری گھاس ہو جاتی ہے، اور وہ ڈھیر ساری گھاس بکری کو دے کر اس کی طبیعت میں سدھار لے آتے ہیں۔ بکری ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہے اور وہاں سے اپنے جنگل چلی جاتی ہے، اور اگلے دن سے وہ دونوں پہلے کی طرح